آج کا واقعہ میرا تیمور تغلق سے متعلق ہے، جو کہ بہت عظیم الشان بادشاہ گزرا ہے۔ یہ چغتائی کا بیٹا تھا تیمور تغلق۔ بہت عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ وہ جب شکار کے لیے نکلا تو جلال الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، سامنے مل گئے۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، میں شکار کو نکلا ہوں، مسلمان کی شکل دیکھ لی۔ کہنے لگا تو بہتر ہے یا میرا یہ کتا بہتر ہے؟ تو انہوں نے بڑے خوبصورت جواب دے کر فرمایا، اگر مرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، اور اگر مرتے ہوئے اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہیں تو یہ کتا بہتر ہے۔ تو بادشاہ کا بیٹا تیمور تغلق بڑا متاثر ہوا، کہا تم مجھ سے آ کر ملو۔ وہ آ کر ملے اور اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگا ابھی تو میں مسلمان نہیں ہوتا ہوں، لیکن جب میں بادشاہ بن جاؤں گا، میرا باپ مر جائے گا، پھر تم آنا، پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ بادشاہ بنا نہیں اور جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین کو بلا کر فرمایا کہ جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو پہنچ جانا اور میرا واسطہ دے کر، میرا حوالہ دے کر بات کرنا، اسلام کی دعوت دینا۔ تیمور تغلق بعد میں بادشاہ بنا، اس کا باپ مر گیا۔ تو یہ وہاں پہنچے تو ان کی غربت اور پردیس پنا تھا، تو کسی نے ان کو جانے نہیں دیا بادشاہ کے دربار میں۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا، بادشاہ کے دربار کے محل کے قریب کسی کے چھت پہ چڑھ کر زور سے اذان دینے لگا۔ اذان دی تو بادشاہ کی خوابگاہ قریب تھی، اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کہا کون پاگل ہے، میری نیند خراب کر رہا ہے، پکڑو۔ تو وہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوانا چاہتے تھے، تو وہ ان کو پکڑ کر لے گیا۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں جلال الدین کا بیٹا ہوں، رشید۔ کہا اچھا، جلال الدین کدھر ہے؟ اس نے کہا مر گیا، فوت ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا بیٹھو، بٹھایا، پھر پوچھا کیا ہے اسلام؟ دعوت دی، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوا تو اس کے 4 وزیر تھے، اس نے اس کو بلایا، کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہمیں بھی پڑھا دو۔ تو اس نے اپنے سپہ سالار کو بلایا، سپہ سالار کا نام تھا جراش۔ وزیروں کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا نام لکھا ہوا ہے تاریخ میں۔ بادشاہ نے کہا یہ چاروں مسلمان ہو گئے، میں بھی ہو گیا، تو بھی ہو جا۔ اس نے کہا تلوار کی زبان سمجھتا ہوں میں، لہذا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ کشتی کرے میرے ساتھ، اگر اس نے مجھے گرا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اور وہ جراش اتنا بڑا بلا تھا کہ 5 سالہ مکمل اونٹ کو نیچے سے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پلٹ دیا کرتا تھا، اتنا بڑا بلا تھا وہ، پورا اونٹ پٹک دیا کرتا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ بھی کوئی انصاف والی بات ہے، یہ بیچارہ پتلا اور تم اتنے ہاتھی، یہ کیا کشتی ہے؟ تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا مر جائے گا تو، ایک ہی تھپڑ کافی ہے تجھے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے دن طے ہو گیا، منگولیا، یہ منگولیا کی بات چل رہی ہے۔ پھر رشید نے رات کو اللہ تعالی سے بات کی، اگر اپنے کلمے کو پھیلانا چاہتا ہے تو مجھے جتا دے، نہیں پھیلانا چاہتا تو مجھے ایک ہی تھپڑ کافی ہے۔ اللہ سے باتیں کی، باتیں بھی خوب ہوتی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اگلے دن جراش میدان میں ہنستا ہوا، قہقہے لگاتا ہوا آیا۔ پہلے تلوار زنی ہونی تھی، تو اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی، اس نے ایک تلوار اچھال کر رشید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف پھینک دیا۔ انہوں نے اسے پکڑ لی اور بجلی کی تیزی سے آگے بڑھے۔ تلوار کے وار کے بجائے ایک مکہ اس کے سینے پر مارا، وہ 3 کلا بازیاں
کھا کر گرا. 3 کلا بازیاں. جیسے انسان کو مارتے ہیں تو ایک بار ہوتا ہے، پھر دوسری بار گرتا ہے، تیسری بار گرتا ہے، اس طرح وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گرا اور نیم غشی میں چلا گیا، بے ہوش. ہوش میں آیا تو بادشاہ وہیں تھا. کہا کیا کہتے ہو اب؟ کہا بس ایک ہی مکہ کافی ہے، کلمہ پڑھا دو. تو اس خوش نصیب بادشاہ کی قبر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی وجہ سے 10 لاکھ انسان ایک دن میں مسلمان ہوئے. پوری سلطنت میں اعلان چلا گیا. یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے تاتاریوں کا مسلمان ہونا کہ ہر مؤرخ کا قلم کانپنے لگتا ہے اور حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ جو قوم اسلام مٹانے آئی تھی وہ خود مسلمان کیسے ہو گئی. اور ہمارے لیے کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے میرے نبی کی دعوت میں وہ تاثیر ہے، وہ طاقت ہے کہ ہمالیہ پہاڑ پر بھی اترے گی تو اسے پگھلا دے گی. لیکن کوئی ہو تو صحیح دعوت دینے والے، کوئی راتوں کو اٹھنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، اللہ سے مانگنے والے. تو یہ عظیم واقعہ ہے، عظیم تاریخی واقعہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم صرف تبلیغ سے، دعوت سے کلمہ پڑ گئی. نہ ڈنڈا، نہ پتھر، نہ توپ، نہ تلوار، نہ جنگ. جنگوں میں تو انہوں نے میدان فتح کر لیا تھا. اس قدر رعب چھا گیا تھا تاتاریوں کا. اتنا رعب تھا کہ ایک نہتہ تاتاری 40 مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، میں تلوار لے کر آ رہا ہوں، تم سب کو قتل کروں گا. تو وہ بھاگتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے. وہ تلوار لانے جاتا، لانے تک تو بھاگ جاؤ، لیکن اتنا رعب چھا گیا تھا کہ کوئی ہلتا نہیں تھا اور گردنیں اتار دیتا تھا. پھر ایک محاورہ چل گیا، اذا یقال لک ان التتر انہزموا فلا تصدقه. اگر تمہیں کوئی یوں کہے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی تو اسے کہو جھوٹ بول رہا ہے. اتنا رعب چھا گیا تھا. پھر اللہ تعالی نے اس پوری قوم کو اس دعوت کے مبارک محنت کے طفیل کلمے کے اندر داخل کر دیا. تو یہ تھی تیمور تغلق اور تاتاریوں کا حیرت انگیز واقعہ. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم.